नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया डिबेट जो फखर यूसुफजई और आरजू काजमी के बीच में हुई। उन्होंने पाकिस्तान के मूल मुद्दों को रखा अपने प्लेटफॉर्म पे और लोगों को आगाह किया कि कहाँ क्या पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं, इनको कुछ खुद पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का हर फैसला उसकी जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि 3 साल हो गए, इमरान खान जो जिसका दूसरा नाम तालिबान खान है, वो अभी तक ये नहीं समझ पाया कि उसको करना क्या है और किसके लिए करना है। क्योंकि ये कभी चाइना की गोदी में जाके बैठ जाता है, अभी रशिया की तरफ मुंह मार रहा है, कभी ये अमेरिका के पिठ लग्गू हुआ करते थे, अब पता नहीं है क्या चाह रहे हैं। तो आइए दोस्तों ये दिखाते हैं बहुत ही जबरदस्त डिबेट फखर यूसुफजई और आरजू काजमी के बीच। उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आदमी पसंद था। मैं वो हसन निसार साहब भी बातों का पता नहीं नशे में होते कि माफी मांगते हैं लेकिन फिर उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं यकीन करें मुझे अफसोस होता है, बिलीव में मुझे बड़ा सख्त किस्म का अफसोस होता है कि यार मैं मतलब पता नहीं शायद बचपना होगा इसलिए मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इस तरह इसको वो करता था, जिसे कहते हैं कि पूछते थे जिस तरह आजकल यूथियास कर रहे हैं। लेकिन इस आदमी ने इस पाकिस्तान को जितना बेड़ा गर्क किया, मैं कहता हूं कि इतना दहशतगर्दी ने नहीं किया, इतना आसिफ अली जरदारी को लोग कहते हैं कि यार मिस्टर 10% और पता नहीं क्या क्या गालियां जो इनको मतलब आती सारी, नहीं जी नहीं, बस साड़ी हुकूमत आन दो, बस बाकी तुसी जो है ना रोते रहो चीखते रहो। मतलब घबराना नहीं, क्या मतलब घबराना नहीं। हम एक चीज जो मैं 100 रुपए का लेता था अब मैं 300 रुपए में ले रहा हूं और मुझे कहते हो कि घबराना। क्या करते हैं बाकी सब तो चले, महंगाई वगैरह तो है ही, लेकिन जो इनकी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से फेल हुई है, जो सारी दुनिया के साथ एक तरह का हमें सबने बाहर निकाल दिया है, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, लगाए पैसे दें और साथ ही हम लाशें भी उठाएं। तो अगर आपको ये लास्ट चीज आपको चाइना से भी सुनने को मिल रही है, तो फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है जिसके लिए सुना जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, और इसी वजह से हिना रब्बानी खान और सब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वो ये सोच लें कि वो आएंगे तो उन्हें किस किस्म का माहौल और किस किस्म की इनकी जैसे कहना चाहिए बाकियात या छोड़ी हुई चीजें मिलेंगी कि जिससे उनको कोई काम भी उनके लिए ठीक कैसे करना है। हाँ बिल्कुल सही है। चाइना इस वक्त नाराज है और बड़ा सख्त नाराज है, क्योंकि जो चाइना में गवादर में अभी कुछ दिन पहले अटैक हुआ था उसकी वजह से भी, और इससे पहले दासू में जो उनके ऊपर हमला हुआ था। ये बात ये, जिस दिन ये झूठ बोलना बंद कर देंगे, जिस दिन ये सच बोलना शुरू कर देंगे, वहीं से इनके लिए बेहतरी के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है अपनी कमजोरी को इन्होंने मानना नहीं है, झूठ इन्होंने बोलते रहना है, हर बात का इल्जाम दूसरों पे लगा देना है। ये चीज चाहे मुल्क के अंदर के लोग हों चाहे हमारे की है ना, ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि मैं नहीं करती। बहुत शुक्रिया। पहले कभी नहीं था, लोग कहते थे लेकिन नहीं थे हम तन्हा दुनिया में। लेकिन आज जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट की जो है वो मेहरबानी से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तन्हा खड़ा है और कोई हमें पूछ ही रहा है। पासपोर्ट की हमारी पहले भी वैसे कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई खास अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब तो उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से हालत खराब हो चुकी है। डॉलर आप जानते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और रुपए की कीमत कितनी गिर गई है। अब तो चाइना जैसी कंट्री जैसे हम बड़ा अपना दोस्त कहते थे, जबकि मैंने हमेशा कहा है कि उनके हमारे बिजनेस टर्म्स हैं, तो वो भी आंखें दिखा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो है शेख रशीद साहब उनका कहना है कि जी चाइना कह रहा है कि हम पैसे भी दें, प्रोजेक्ट्स भी लगाए और फिर हम लाशें भी उठाएं। और अफगानिस्तान हमसे नाराज है। अफगानिस्तान की पिछली गवर्नमेंट जो अशरफ गनी साहब की थी, उन्होंने एक बार नहीं कई बार जो है वो इल्जामात लगाए पाकिस्तान के ऊपर, और ये चीज हमने तभी देखी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। इमरान खान साहब ने अपनी गलतियां माननी नहीं है और सिर्फ आज भी उन्होंने जो 3 साल की अपनी कहानी सुनाई उसमें वो भूल गए कि किस तरह से बच्चों के समेत जो है वो पूरी फैमिली को पुलिस वालों ने गोलियां मार दी थी, अगर आपको याद हो, रोड पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जी बिल्कुल याद है। आरजू एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ये अपनी बड़ी वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यार
جسے کہتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید نہ کریں، اور کوشش کرتے اور ہم نہیں بھی کرتے، تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، لیکن جو مسئلہ ہے اس کو یقیناً ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ ایز اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی جرنلسٹ کی، تو جتنا زیادہ میڈیا کو دبایا گیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں، شاید ہی پہلے کبھی ایسا ہوا ہو، چاہے وہ ستور ہو، چاہے حامد میر ہو، چاہے متی اللہ جان ہو، چاہے جس کا نام لیں، ان سب کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں روکا گیا، دھمکایا گیا، مارا گیا۔ بالکل آرزو، اس کے اوپر تو یقیناً ہم نے بات کرنی ہے اس شو کے اندر، لیکن میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ وہ یہ صرف ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے طور پہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو ان کے سامنے لے آؤں۔ یہ ایک چھوٹا سا گراف آج میں نے شیئر کیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر۔ اس کے اوپر یہ گرافکس مطلب میرے خیال میں کلیئر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہے کہ مطلب جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نو ڈاؤٹ کہ اس میں کرپشن جو ہے 139 پوائنٹس کے اوپر ہم پہنچے تھے، ہائیسٹ نمبر تھا۔ لیکن 2016 میں جو ہمارا کرپشن کا انڈیکس ہے آرزو، دیٹ واز 116 پوائنٹس، کم ترین سطح پہ اس وقت ہم موجود تھے 2016 میں۔ اس کے بعد یہ بڑھتا ہوا، یہ پہنچا ہے ہمارا 2019 میں، اس حکومت کا جب ایک سال ہوا تھا تو یہ 120 پہ تھا، اور اس کے 2 سال کے بعد 2021 میں ابھی جو لیٹسٹ مطلب رپورٹ آئی ہے کچھ مہینے پہلے کی، تو یہ جو انڈیکس ہے یہ ہے 124 پہ، اور یہ میرا اور یہ آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر پورا سال کام کرتے ہیں ان کا بنایا ہوا ہے، یہ میں نے وہاں سے لیا۔ تو یہ تو ان کی یہ والی کہانی ہو گئی جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم نے پاکستان سے کرپشن کو ختم کیا۔ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ 2 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی، اگر اس کرپشن کو ہم روک لیں تو ہر سال تقریباً 700 ارب روپے بنتے ہیں، یعنی ان 3 سالوں میں 2100 ارب روپے کی کرپشن، وہ پیسہ ہمارے پاس بجٹ میں اس سے سہولت ہونی چاہیے لوگوں کو۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا پوائنٹ ٹو پوائنٹ آتا ہوں، اور اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شاید ان کی سمپتیز ہیں جو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا پھر جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے، اس لیے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ساری چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتا ہوں۔ LNG خریدا گیا تھا تقریباً $4.5 سے لے کے $6 پی MMBTU، یہ ریٹ تھا جب یہ 2016 17 18 میں یہ خریدا گیا۔ تو اس کے اوپر آج بھی شاید خاقان عباسی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی۔ رائٹ ناؤ 2021 میں ایک ماہ پہلے یہی LNG جو خریدی گئی $19، بلومبرگ کی رپورٹ ہے آرزو کی دنیا کی مہنگی ترین LNG پاکستان نے پرچیز کی پوری دنیا میں، 201 ممالک ہیں دنیا میں، اس کے اندر یہ ہم نے پرچیز کی۔ یہ اس حکومت کا کارنامہ نمبر 1 بتا رہا ہوں۔ بجلی پر یونٹ 12 روپیز تھا، رائٹ ناؤ وی آر پیئنگ 25 پاک روپیز پر یونٹ، اور اس میں ابھی $1.5 اضافہ ہو گیا جو سپٹمبر میں ہمیں انشاءاللہ سود سمیت دینا ہے۔ سفارتی محاذ کی آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی، تو ڈپلومیسی میں ہمارا حال یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہمیں کسی بھی چیز میں ہم اچھا کرتے یا برا کرتے ہم ویسے ہی ہمیں وہ سپورٹ کرتے تھے، اب انہوں نے بھی ہم سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس میں بہت سارے ممالک ہیں، بڑے ممالک کی بات نہیں کرتا جن کے پاس پیسے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، UAE ہے، وہ تو امیر ممالک ہے، ان کا تو خیر اپنا ایک سسٹم ہے، اور اس کی جگہ وہ جگہ جو ہماری خالی کی ہوئی ان کی نالائی کی وجہ سے ہندوستان نے اس کو فل اپ کیا، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ۔ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، ورنہ یقین کریں اس ڈاکومنٹری کے اندر آپ ساری سڑکیں اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ مطلب کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ دکھاتے۔ ان چیزوں کے علاوہ کہ یہ لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے جی ہم نے بڑی روٹی دے دی، ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ او بھائی، آپ لوگوں کی زندگی اگر اچھی کریں گے تو ان کو لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں لنگر خانوں کی۔ آپ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کوشش کریں، اور آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے تو تب جا کے ہمیں لنگر خانوں میں نہیں جانا، ہم اپنا گھر میں پکا کے کھا لیا کریں گے۔ آرزو ایک انہوں نے بات کی پلوامہ اٹیک کی بھی انہوں نے بات کی، ہندوستان کو کہا کہ یار 7 گنا ہم سے بڑا ملک ہے، یہ تو چلو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات صحیح تھی۔ اور کہا کہ جب انہوں نے ہمارے ملک کے اندر اٹیک کیا،
وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے باقاعدہ ورڈ یوز کی کہ بمباری کی، حالانکہ ہمیں تو یہ کہا جاتا رہا کہ نہیں جی ہم وہ تو ویسے ہی مطلب آئے تھے اور پیلوڈ گرا کے، یعنی پیلوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جہاز کو اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس کو ان لوڈ کر لیتے ہیں اور مطلب پھر آپ واپس اس کو ہلکا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس طرح کی چیز تھی. کہتے پھر مجھے پتا چلا کہ اس وقت ہماری فوج کیا کر رہی ہے، کتنی مضبوط فوج ہے. مجھے فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دا تھنگ از کہ یہی عمران خان صاحب اسی فوج کو، انہی جرنیلوں کو جو ISI کے چیف ہوا کرتے تھے، جو آرمی کے چیف ہوا کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے رہے. ویڈیوز موجود ہیں. کہتے تنقید میں بھی کرتا رہا ہوں، لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو آپ کی تنقید ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ بدل گئے، وہ لوگ، ان کی پالیسیز بدل گئی. کیا کون سا ایسی چیز ہو گئی کہ آپ نے کہا جی بس اب مجھے پتا چلا، کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہو کے ان کے کندھوں پہ آئے. اس کو کس مطلب تناظر میں دیکھ رہی ہے؟ اس طرح کے بیانات جو پہلے کہا کرتے تھے اور اب، یعنی زمین آسمان کا 180 اینگل کا جو ہے وہ ٹرن ہے جو عمران خان صاحب لے رہے ہیں. نہیں فخر، دیکھیں جو باتیں کیا کرتے تھے وہ ریکارڈ پر ہے. جیسے میں اور آپ آج جو باتیں کر رہے ہیں یہ ریکارڈ پر آ جائیں گی، اور آپ اس کو کئی سال کے بعد بھی آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ موجود ہوں گی، یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ موجود ہوگی، لوگ کہیں دکھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اس پہ عمران خان صاحب کی ایک دو نہیں بلکہ میں نے سنا تھا 20 یا 25 کے قریب ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں. آرمی کے خلاف بات کرنا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اس زمانے میں یہ سچ بولا کرتے تھے. اس لیے کہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ 65 کی وار میں کیا ہوا تھا، 71 میں کیا ہوا تھا، کارگل میں کس کی غلطی تھی. اب لوگ سمجھ گئے ہیں. اب اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ ہو یا دوسرے کوئی بھی ہمارے ہو جو ایکس آرمی مین ہوتے ہیں، ان کی کیا کرپشن ہے وہ بھی لوگوں کو پتا ہے. ابھی انہوں نے وابڈا میں بھی ایک ریٹائرڈ جنرل کو لگا دیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہر جگہ آپ تو یہ پہلے کے لگے ہوئے ہیں، یہ صرف ان کو اب 5 سال کے لیے مزید پکا کر دے کہ سر آپ کو کہیں اور نوکری پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ 5 سال وابڈا کے ساتھ رہیں. جی بالکل. تو اسی مزمل حسین صاحب، بالکل. اور اسی طرح سے جو ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کہاں کہاں سویلین اداروں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنا کچھ کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. لیکن اب اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب بار بار پہلے انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا یا ایک یہ بل لے کر آئے تھے کہ جی اگر کسی نے کچھ کہا تو آپ کو 5 سال کی جو 5 لاکھ دینے پڑیں گے، 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہنا ڈبل کر دیا تھا، لوگ رکے نہیں تھے. تو وجہ اس کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے، اب اگر PTI کو بھی کوئی کچھ کہتا ہے یا عمران خان صاحب کے اوپر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تو بالکل کرتے ہیں، اور لوگ انہی کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. کرٹیسائز انہی کو کیا جاتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی 10 سال پہلے چلا گیا ہے تو ہم اسی کو بولتے رہیں گے، اور جو ابھی آئے ہیں اور ہمیں باتیں